السلام علیکم دوستو۔ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر اکثر جایا کرتا ہوں، فاتح خوانی کرتا ہوں۔ قبروں پر صفائی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک نیک دل آدمی شوکت ٹھیکیدار سے ملاقات رہتی ہے۔ ایک دن ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جدی پشتی اس کام سے وابستہ ہیں اور رات کو قبرستان میں ہی سوتے ہیں۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کو رات کو قبرستان میں رہتے ہوئے خوف تو نہیں آتا؟ اس نے جواب دیا کہ ہم عادی ہو گئے ہیں۔ اور خوف کس چیز کا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنے عرصے سے قبریں کھود رہے ہو اور یہ تمہارا آبائی کام ہے، اس حوالے سے کوئی واقعہ اور کوئی بات تو سناؤ۔ اس نے کہا کہ میرے بزرگ بھی بتایا کرتے تھے اور میں نے بھی یہ بات محسوس کی ہے، جب کوئی بہت نیک اور اللہ والی شخصیت آتی ہے تو ہمیں قبریں کھودتے وقت کوئی جسمانی محنت نہیں کرنی پڑتی، زمین بڑی آسانی سے کھد جاتی ہے۔ زمین میں سے اکثر خوشبو آتی ہے۔ جب کوئی گناہ گار آتا ہے تو زمین بڑی مشکل سے کھدتی ہے اور بڑی جسمانی محنت کرنا پڑتی ہے۔ بعض قبور ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں دن کی روشنی میں بھی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے دہشت اور خوف کا احساس ہوتا ہے۔ اپنا ناقابل فراموش واقعہ سناتے ہوئے اس نے بتایا کہ چند سال پہلے رمضان المبارک کی ایک مبارک رات کو صرف چند لوگ ایک جنازہ لے کر آئے، دفن کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک اس قبر پر فاتح خوانی کے لیے کوئی نہ آیا۔ قبر کچی تھی، بارش کی وجہ سے بالکل خستہ حال ہو چکی تھی۔ ایک روز میں نے سوچا کہ اس قبر پر کوئی نہیں آتا، قبر ابھی کچی ہے، میں اس کو مسمار کر دوں گا اور اس کی جگہ کسی اور کو دفن کر دوں گا۔ اسی جذبے کے تحت جب میں نے قبر کو کھودا تو دیکھا کہ وہ ایک عورت کی قبر ہے۔ قبر میں سے انتہائی خوشگوار خوشبو کا جھونکا نکلا۔ اس عورت کی لاش بالکل تازہ تھی، جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہے۔ میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور اس قبر کی حالت درست کی۔ اب بھی وہ قبر موجود ہے اور میں اکثر گزرتا ہوا اس قبر پر فاتح خوانی کرتا ہوں اور پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ کرتا رہتا ہوں۔ مزید بتانے لگے، جب ہم پرانی قبر کو کھودتے ہیں تو اس میں سے بڑی سخت بدبو آتی ہے، لیکن اس عورت کی قبر سے جو خوشبو آئی وہ خوشبو میرے دماغ میں کافی عرصے تک بسی رہی۔ مزید بتایا کہ ایک روز میں حسب معمول قبرستان سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس عورت کی قبر پر ایک بڑا سوٹ پوٹ پہنے باؤ آدمی اور سر پر فلیٹ ہیٹ پہنے ہوئے قبر پر فاتح خوانی کر رہا تھا اور قبر پر پھولوں کا گلدستہ پڑا ہے۔ میں بھی اس قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ آدمی فاتح خوانی سے فارغ ہوا میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، بھائی یہ کس کی قبر ہے؟ کیونکہ اس قبر پر کوئی نہیں آتا۔ آج میں نے پہلی مرتبہ کسی کو اس قبر پر فاتح خوانی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ چونکہ میں پاکستان سے باہر ہوتا ہوں اس وجہ سے اس کی قبر پر نہیں آ سکتا۔ آج کل میں یہاں آیا ہوں تو فاتح خوانی کے لیے آ گیا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی اور پوچھا کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا کفن ابھی تک میلا نہیں ہوا اور قبر نور اور خوشبو سے بھری ہوئی ہے۔ اس آدمی نے یہ بات سنی تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس نے جو کہانی سنائی اس کے مطابق میں جوانی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلا گیا، وہاں تعلیم مکمل کی اور ملازمت کر لی۔ جب میں پاکستان میں اپنے والدین سے ملنے آتا تو میرے والدین مجھ پر زور دیتے کہ شادی کر لو، تمہاری منگنی بچپن میں تمہاری خالہ کے گھر کر دی تھی، وہ تقاضا کر رہے ہیں۔ میں ہر دفعہ انکار کر دیتا۔ ایک دفعہ جب میں یورپ سے پاکستان آیا تو والدین نے کہا کہ اس بار تم نے شادی نہ کی تو ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ والدین نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ مجھے شادی کرنا پڑی۔ میں والدین کو سمجھاتا رہا کہ میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا، میری بہت بڑی مجبوری ہے، لیکن والدین نے میری شادی کر دی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں تمہارے فرائض پوری طرح سے سر انجام نہیں دے سکتا، تم میری طرف سے آزاد ہو، تم اپنی مرضی سے جہاں چاہو شادی کر سکتی ہو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر یہی میری قسمت میں تھا تو میں اس پر راضی ہوں، میں پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کو تیار ہوں۔ اسلام میں جو بیوی کو اس کے شوہر کے لیے مجازی خدا کا تصور دیا ہے اس نے پورا کر کے دکھایا۔ کبھی میری اتنی بڑی کمزوری کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور نہ ہی کبھی مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ والدین جب اولاد کا ذکر کرتے
کرتے تو ہم ڈاکٹروں کو پیسے دے کر غلط رپورٹ بنوا لیتے جس میں ہم دونوں کو ٹھیک قرار دیا ہوتا۔ اس نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، باغ دامنی، عبادت گزاری، غریبوں کے کام آنا اور فلاحی کاموں میں سب سے آگے رہتی، یہ تمام خوبیاں تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے انعام دیا۔ اس دنیا میں بھی وہ سرخ روح ہوئی اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ یہ دنیا واقعی ایک کھیتی ہے، یہاں جو بو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ اب تو ہمیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ میت کو دیکھ کر ہی اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سچی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔